الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت اللہ کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا تؤيك الصعيد مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، محبوب کائنات، فخر کائنات، باعث تخلیقی کائنات، خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس اطہر پر حضر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب لم یزل جل علا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ استقبال رمضان، ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رب لم یزل کا یہ مقدس مہینہ ایک سال کے بعد آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، اللہ کے بندوں کو معاف کروانے آتا ہے۔ استقبال رمضان کے حوالہ سے آج گفتگو جو ہے سابقہ امتوں کے روزے کیسے فرض ہوئے اور کب سے یہ سلسلہ روزوں کا جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا کوئی نئی عجیب عبادت نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی روزے لوگ رکھتے تھے،
لہذا جب وہ رکھ سکتے تھے تو ہمارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا، جب تک اللہ نے چاہا تو آپ جنت میں رہے۔ کہاں رہے؟ جنت میں رہے۔ تو رب العزت نے حکم دیا، اے آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا، درخت کا پھل نہیں کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو اللہ نے آپ کو زمین پہ آنے کا حکم دیا۔ جب آپ زمین پہ آئے تو شجر ممنوعہ کا جو آپ نے پھل کھایا تھا اس کے ساتھ آپ کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ تو 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ تو پھر ایک دن آپ کو وہ دعا جو اللہ نے آپ کو بتائی تھی وہ یاد آ گئی، تو آپ نے اللہ کی حضور وہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ کے حضور یہ دعا مانگی اور ساتھ آپ نے ایام بیس کے 3 روزے رکھے، یعنی چاند کی 13 تاریخ، 14 اور 15 تاریخ۔ تو آپ نے 3 دن کے روزے رکھے، اللہ کے حضور یہ دعا مانگی، تو جیسے 3 دن کے روزے مکمل ہوئے، اللہ نے روزے کی برکت سے آپ کا سیاہ رنگ سفید میں تبدیل کر دیا۔ تو روزے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئے۔ تو آپ کی شریعت میں کتنے روزے تھے؟ 3 روزے تھے، چاند کی 13 تاریخ، 14 اور 15 تاریخ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ روزہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے کالے رنگ کو سفید میں تبدیل کر دیا۔ تو اگر گنہگار مسلمان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ گنہگار مسلمانوں کے گناہوں کو دھو لیتا ہے۔ ہم کپڑا دھوتے ہیں نا، جب میلا ہو جائے پانی کے ساتھ، تو پانی جو ہے کپڑے کو میل سے صاف کر دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے بندہ مومن کا جو بدن ہے، جسم ہے، اسے صاف کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ روزہ بھی ہے۔ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، ایسی عظیم عبادت ہے، رب لم یزل بندہ مومن کے جسم کو گناہوں سے دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو روزے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کرو۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کیا، تو جب تک اللہ نے چاہا یہ کشتی پانی پہ تیرتی رہی۔ جب کشتی پانی پہ تیرتی رہی تو جب کشتی کنارے لگی، اور وہ کنارے جب لگی تو وہ دن یوم عاشوراء تھا۔ کون سا دن تھا؟ یوم عاشوراء، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کو، یوم عاشوراء کو، جب کشتی سے نکلے، آپ نے بھی روزہ رکھا، آپ کی امت نے بھی روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی سنت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے
10 محرم کو روزہ رکھا، عاشوراء کا دن روزہ رکھا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ 3 روزے بھی رکھتے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام رکھتے تھے، تو آپ وہ 3 روزے وہ بھی رکھتے تھے، ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہاں سے یہ بھی عبادت چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے رسول کے جد امجد ہیں، تو آپ کی شریعت ابراہیمی میں بھی روزہ فرض تھا، آپ بھی روزہ رکھتے تھے، آپ کے جو امتی تھے، آپ کو ماننے والے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس طرح جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ بھی روزہ رکھتے تھے، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اے موسیٰ کہ 30 راتیں عبادت کریں۔ کتنی راتیں؟ 30 راتیں تم عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو آپ نے 30 دن کے روزے رکھے اور 30 راتیں آپ نے اللہ کو عبادت میں گزاری۔ 30 روزے رکھے اور ان کی راتوں کو آپ نے عبادت میں گزارا۔ جب 30 دن پورے ہو گئے، اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ 10 دن کا اور اضافہ کرو۔ اگر تورات لینی ہے، میرا کلام لینا ہے، تو کیا کرو؟ 10 دن کا اضافہ کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر 10 دن اور روزے رکھے اور 10 دن راتیں اور قیام کیا۔ تو اس طرح جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے اور 40 راتیں عبادت کی۔ پھر اللہ کے حضور آپ پہاڑ پہ گئے، پھر اللہ نے آپ کو مقدس کتاب تورات عطا فرمائی۔ تو روزہ رکھنا یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے، جب اللہ نے آپ کو فرعون سے نجات دی تو فرعون اس کا لشکر سال و سامان دریا میں غرق ہو گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کی قوم بنی اسرائیل صحیح سلامت دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے، اور جب آپ صحیح سلامت دوسرے کنارے پہنچے، وہ دن یوم عاشوراء کا دن تھا۔ وہ دن کون سا تھا؟ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ آپ نے شکرانہ کے طور پر بھی یوم عاشوراء کو روزہ رکھا۔ تو روزہ رکھنا سابق انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ اللہ نے آپ کو مقدس کتاب زبور عطا کی تھی، تو اس میں خوبصورت انداز میں آپ کتاب کی تلاوت فرماتے کہ اڑتے ہوئے پرندے بھی آپ کی تلاوت سننے کے لیے رک جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے خوبصورت انداز میں، اس انداز میں تلاوت فرماتے کہ اڑتے ہوئے پرندے بھی آپ کی تلاوت سننے کے لیے رک جاتے تھے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تو آپ کے آس پاس ذرات سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی، اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی۔ تو آپ کی شریعت میں بھی روزے فرض تھے، اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کر دیتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، ایک دن روزے کی حالت میں ہوتے اور دوسرا دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور اسے کہتے ہیں صوم داؤدی کہتے ہیں، صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن نہ رکھنا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے بڑے پسند ہیں،
کہ آپ روزہ رکھتے بھی تھے اور روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے، تو ان کا یہ انداز مجھے بہت پسند تھا۔ یہ صوم داؤدی کے نام سے آپ کے روزے مشہور ہیں۔ معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے سابق انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے لگے تب آپ نے بھی روزہ رکھا، اور یہاں تک کہ اللہ شاہ فرماتا ہے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہ اے مریم جب کوئی تمہارے پاس آ جائے تو انہیں کہہ دینا میں نے نظر مانی ہے اس بات کی میں روزے سے ہوں، اور میں نے کسی سے کوئی کلام نہیں کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ بن مریم آپ پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام تب روزے کے حالت میں تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ بن مریم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی شریعت میں بھی روزے فرض تھے، بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو ماہ مقدس رمضان المبارک کے روزے عطا کیے، 1 مہینہ۔ تو آپ روزہ رکھتے، آپ کے ماننے والے جو عیسائی تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، آپ کے جانے کے بعد پھر آپ کے ماننے والوں نے اس کے اندر کمی پیشی کر دی۔ آپ کے علم ہے کہ روزے کبھی سردی میں آتے ہیں، کبھی گرمی میں آتے ہیں، اور کبھی خزاں میں کبھی بہار میں آتے ہیں، تو سالہ سال یہ نظام جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو جب روزے گرمی میں آئے، اب عیسائی نے کہا کہ گرمی میں روزے رکھنا جو ہے وہ مشکل کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ روزوں کو ان ماہ میں منتقل کر دیا جائے جہاں نہ گرمی ہو نہ سردی ہو۔ تو انہوں نے روزوں کو جو ہے وہ پھر منتقل کر دیا موسم بہار میں۔ یہ خود تعریف تھی، حالانکہ اللہ نے عیسائیت پر روزے فرض کیے تھے رمضان المبارک کے 30۔ انہوں نے کیا کیا کہ 30 روزوں کی بجائے جب ان روزوں کو موسم بہار میں منتقل کیا کہ اپنے پاس سے اضافہ کر دیا، معلوم ہوا کہ امت حضرت عیسیٰ بن مریم کے اوپر بھی روزے فرض تھے، تو انہوں نے روزوں کا ادب نہ کیا، احترام نہ کیا۔ تو اس کے بعد رب العزت نے یہ روزوں کا عظیم تحفہ جو ہے امت محمدیہ کو عطا کر دیا۔ تو رب العزت نے ہمیں 12 مہینے دیے ہیں، فرمایا 11 مہینے تم دن رات کھاؤ پیو، 1 مہینہ صرف میری رضا کے لیے صبح سے شام تک کھانا پینا، نفسانی خواہشات سے رک جانا، تمہیں ایسا اجر عطا فرماؤں گا، ایسا ثواب عطا فرماؤں گا جو تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں پھر یہ تحفہ عطا کیا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بتا دیا امت مسلمہ روزوں کی فضیلت کوئی نئی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے، بلکہ روزوں کی فضیلت سابقہ انبیاء سے چلتی آ رہی ہے۔ لہذا یہ روزے رکھنا جہاں اللہ کے نبی کی سنت ہے وہاں سابقہ انبیاء کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا روزے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے جو بندہ مومن کو نیک بناتا ہے، متقی بناتا ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ مومن کے جسم سے گناہوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔
رب لم یزل نے ہمیں ماہ مقدس کے روزے عطا کیے ہیں، تو چند دنوں کے بعد یہ ماہ مقدس ہمارے پاس بطور مہمان آ رہا ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اور مہمان اپنے ساتھ بے شمار رحمتیں اور برکتیں اللہ کا فضل لے کے آ رہا ہے، اللہ کا فضل لے کے آ رہا ہے۔ جو اس ماہ مقدس رمضان المبارک کا احترام کرے گا، اس کا ادب کرے گا، اس کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ماہ مقدس اپنے ماننے والوں کو، ادب کرنے والوں کو وہ کچھ عطا کر کے جائے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اس ماہ مقدس رمضان المبارک جو آ رہا ہے، اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب لم یزل جو ہے اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک عظیم مہینہ ہے۔ رمضان کا معنی ہے جلا دینا۔ کیا معنی ہے؟ جلا دینا۔ تو اس ماہ مقدس کا نام کیا ہے؟ رمضان۔ رمضان ہے۔ اس ماہ مقدس کا نام رمضان اس لیے ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے جو بندہ مومن اس ماہ کے روزے رکھتا ہے، رب لم یزل اس بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے، جسم اس کا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسلامی مہینے کل کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ کتنے آگے؟ 12۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، 11 مہینوں کے نام اہل عرب نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان۔ رمضان کا مہینہ کسی عربی میں نہیں رکھا۔ اس ماہ مقدس کا جو نام ہے اللہ نے خود رکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ 11 مہینوں کے نام بندوں نے رکھے ہیں، اس ماہ مقدس رمضان المبارک کا نام خود اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے اعزاز حاصل ہے کہ خالق و مالک عز و جل نے اس کا نام رکھا ہے۔ اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے سے بندہ مومن کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو ماہ مقدس کی آمد ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس ماہ مقدس کے ہمیں روز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔